अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया और हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान भर में जश्न मनाया जा रहा है और जहां जहां पाकिस्तानी हैं यकीनन वो ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने दुश्मन पर फतह हासिल की हो। मार्का हक की गूंज न सिर्फ 1 साल में रही बल्कि आने वाले सालों में हमेशा ये महसूस की जाएगी। भारत जो पाकिस्तान से जिसकी जो अस्करी क़ुव्वत है वो दुगनी है, जिसका जो साइज़ है पाकिस्तान से वो 5 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क, जो 9 गुना ज़्यादा अपने दिफा पर ख़र्च करता है, उसको पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में जिस तरह से शिकस्त से दो चार किया, वो यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है और जिसे पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया शशदर भी रह गई कि आखिर पाकिस्तान ने ये किया क्या। एक पूरा भारत की जानिब से एक ऑपरेशन, और वो भी फॉल्स फ्लैग जिसे हम कहते हैं, और जिस तरह से झूठ पर मबनी पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर एक असॉल्ट की और एक पूरा स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और अपने वतन का दिफा जानता है। चंद ही घंटों में जिस किस्म का रिस्पांस पाकिस्तान की अफवाज ने दी और पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, मजबूर कर दिया कि भारत ने अमेरिका की तरफ दौड़ें लगाईं और कहा कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। उसके बाद पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो आपने पूरी दुनिया में देखा। न सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के हवाले से वॉर जर्नल्स के अंदर छपने लगा कि जिस तरह की फ़ाइट पुट अप पाकिस्तान के शाहीनों ने की और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, बल्कि इसके साथ साथ जो सिफारतकारी है पाकिस्तान की वो भी आउट क्लास रही। भारत की सिफारतकारी आजकल आपको नज़र आ रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान, जिसको भारत ने हमेशा कमतर समझा, हर फील्ड में कमतर समझा और समझा कि इसको शिकस्त दी जा सकती है, हर फील्ड में आज उस भारत का जिक्र करता कोई नज़र नहीं आता। और दूसरी जानिब पाकिस्तान वो मुल्क दुनिया के नक्शे पर इस वक्त उभरा है कि जिसकी सिफारतकारी की न सिर्फ मिसालें दी जा रही हैं बल्कि अमरीकी कांग्रेस की जानिब से पाकिस्तान पर जिस तरह से उसने ईरान और अमरीका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा किया है, उसके इस किरदार को न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद किया जा रहा है। ये है वो जो दिफा की ताकत जो पाकिस्तान ने आज से 1 साल कबल पहले शो कर दी थी और जिसके बाद पाकिस्तान की भी एक, जिसे कहते हैं, मुकम्मल तौर पर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान खुद मुकम्मल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इसी पर बात करते हैं इस मार्का हक के बारे में कि क्यों पूरी दुनिया से है कि ये एक मुख्तलिफ किस्म का बेफिटिंग रिस्पांस था जो पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। हमारे साथ हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, हमारे साथ हैं रेयर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजू। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रेयर एडमिरल साहब, मैं आपकी इजाज़त से खालिद चिश्ती साहब से इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि जो एयर सुप्रीमेसी पाकिस्तान ने गेन की और जिस तरह से अपने से ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि बड़े और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस जहाज़ राफेल गिराए, उसका जिक्र आज भी सदर ट्रंप की जानिब से किया जाता है। खालिद चिश्ती साहब, बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ। ये जाहिर है कि एक बड़ी ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं, प्लानिंग के तहत ही किया जा सकता है और जो उसके बाद भारतीय फ़िज़ाइया का हाल हुआ है, मैं चाहूँगी लेट्स रीलिव दोज मोमेंट्स। शुक्रिया नादिया नकी साहिबा, आपने इनवाइट किया मुझे। ये जो आप बात कर रही हैं मार्केट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम के लिए भी प्राइड का एक लम्हा था। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बता दूं कि ये ऐसे नहीं हो जाता। अल्लाह ताला की रहमत के बाद सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और ऑब्वियसली अंडर द लीडरशिप होती है, जब विजन होती है और आप फोर्स ही करते हैं अपने दुश्मन को, जिस तरह कहते हैं ना, आप लिव इन करते हैं उन इश्यूज के साथ, उन दुश्मन की कमजोरियों के साथ, अपनी एडवांटेजेस को जब सुपर इम्पोज करते हैं ऊपर। और मैं क्योंकि पर्सनली बहुत अरसे से, कुछ 6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज अपने शौक के लिए बनाता हूँ पाक फ़िज़ाइया और हिस्ट्री और वॉर वेटरन्स के बारे में, तो मैं इन टच था और मैं कुछ महीने पहले इस कॉन्फ्लिक्ट से, पहलगाम से पहले, मैं इन्हीं पायलट J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट्स के साथ पूरा दिन गुजार कर आया था। मुझे स्पेशल परमिशन फर्स्ट टाइम एवर दी गई थी। मैंने उन पर डॉक्यूमेंट बनाई थी, उनका इंटरव्यू किया था और वहां पर मैंने जब उनसे वैसे पूछा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था चंद हफ्तों बाद ये जंग आ रही है, पहलगाम हो जाएगा,
تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کس طرح کی ٹریننگ کرتے ہیں، یہ J-10C کے پائلٹس جو آبویسلی 3 سال پہلے جہاز انڈکٹ کیے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر ہمیں ایئر چیف کی طرف سے خصوصی ڈائریکشن صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف کامبیٹ کرنی ہے اوکے. اور رافیل کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھنا ہے. او. دیٹ مینس کہ آپ نے اسی کو آبزرو کرنا ہے، اسی کی کمزوریوں کو اپنا سپر امپوز کرنا ہے، اسی کو ایکسپلوئٹ کرنا ہے. تو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ یہ پائلٹس فوکس کرتے تھے انہی کی تیاریوں پر. تو یہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ پاک فضائیہ جس طرح ٹریننگ کرتی ہے اسی طرح لڑتی ہے، اور جس طرح لڑتی ہے اسی طرح ٹریننگ کرتی ہے. صحیح. میں چاہوں جی میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں خالد چشتی صاحب کہ اس دن جو ہوا تھا، لیکن ایک چیز میں یہاں پر، کیونکہ یہ ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ سا ایفرٹ تھا پاکستان کی، میرے خیال سے جو لوگ فالو کرتے ہیں کہ کس طرح سے جنگیں لڑی جاتی ہیں یا پاکستان کی جو دفاع کا نظام ہے وہ کتنا ویل کوآرڈینیٹڈ ہے، وہ تو اس مارکہ حق کے دوران بھی ہم نے دیکھا جس قسم کی پریس کانفرنس سے بتایا جا رہا تھا. لیکن جاوید اقبال صاحب نیوی سے دور رہے، جو بھارتی نیوی ہے، شور انہوں نے بہت کیا کہ وکرانت جو ہے وہ آ گیا ہے پانی میں، وکرانت ایک بہت بڑا جہاز ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے وہ رافیل کے بارے میں کہتے تھے ویسے ہی وہ وکرانت کا بڑا ذکر کرتے تھے. کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق کے دوران وکرانت کو پانی میں اتارا تو گیا لیکن سامنا نہیں ہوا؟ جی بالکل، اس کی وجہ بالکل روز روشن کی طرح کلیئر ہے. اب وہ انڈین جو ہے وہ اس کو کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسکلیشن کنٹرول کا اس کو لبادہ پہناتے ہیں، کبھی کچھ اور کا لبادہ پہناتے ہیں. سمپل سی ریزن ہے کہ دیکھیں کہ جنگیں جو ہیں وہ ہتھیار نہیں لڑتے. وکرانت جنگ نہیں لڑتا، وکرانت کو چلانے والا جنگ لڑتا ہے، یعنی جذبہ جو ول ہے. تو جب آپ جنگ لڑنے سے پہلے ہی اس کو اپنے دماغ میں ہار جائیں، آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اگر میں نے یہ جنگ انیشیٹ کی پہلی جنگ تو مجھے اس سے 10 گنا نقصان ہو جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو آپ جو ہے وہ پھر جنگ سے کترائیں گے ایکٹیو وارفیئر سے. مطلب ڈپلائمنٹس تو انہوں نے کی، ڈپلائمنٹس پاکستان نیوی کی طرف سے بھی تھی، اور جو ہماری جو ایک ڈیٹرنس تھی، ایک دہشت تھی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کسی بھی وقت، یعنی شروع سے ہو سکتا ہے انہوں نے فیصلہ نہ کیا ہو، وہ ہر لمحہ کسی نہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہے کہ وہ کوئی موقع پائیں اور حملہ کر دیں. لیکن پاکستان نیوی کی جو حکمت عملی تھی، جو ہم نے جو اسٹریٹجی کو اور جغرافی کے ساتھ، اور جو ہم نے جو ایک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے تحت جو اپنے جو ہتھیار جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہوئے تھے، لانگ رینج میزائلز، لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ، ہماری سبمرین کیپیبلٹی، ہمارے جو کوسٹل میزائلز ہیں، ہمارے بحری جہاز، تو ان سب چیزوں کی ایک کمبیٹ پاور ایک ایسی ریڈیٹ ہوئی کہ دشمن کی کبھی ہمت نہیں پڑی کہ وہ اس میری ٹائم تھیٹر میں کوئی جارحانہ کارروائی کر سکے. صحیح. ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب، اب فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ پہلے سے ہی ٹریننگ شاہینوں کی یہ تھی کہ دے ہیو ٹو کیپ رافیل انڈر دا مائکروسکوپ، اور ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ پاک فضائیہ کی ٹریننگ بہت دوسری فضائیہ کے مقابلے میں بھی اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے. تو پھر اس دن جو ہوا وہ ایز اے پرسن ہوز بن پارٹ آف دی ایئر فورس، اس کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا، اینڈ اس کو ذرا نریٹ کیجیے گا. میں 1 سال پہلے جو ہوا اس کو ریکال کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس رات ٹیلی ویژن پر ہی تھا جب یہ اسکلیشن ہوئی، اور مجھے الحمدللہ پرویلیج ہے کہ سب سے پہلے مجھے ہی نیوز بتائی گئی تھی پاک فضائیہ کی طرف سے، آپریشن روم سے، اور مجھے اجازت دی گئی تھی کہ میں شیئر کروں. اس وقت مجھے کہا گیا تھا کہ 6 کنفرم کل ہیں، لیکن ابھی ہم 6ٹھا کنفرم نہیں کر رہے میڈیا کے لیے، ہم 5 کنفرم کر رہے ہیں. اور 6ٹھا اس لیے نہیں کنفرم کر رہے کہ ہمارا سٹنجنٹ ایک جو فارمولا ہے یا کرائٹیریا ہے جہازوں کو کاؤنٹ کرنے کا کہ کتنے ٹریٹ کیے ہم نے، وہ بہت سخت ہے. ہم جہازوں کی ان پٹ دیکھیں گے، دیٹ مین ویڈیو، ہم ریڈار کی ٹریل دیکھیں گے، الیکٹرانک سگنل دیکھیں گے، اور سب سے بڑی بات جہاز کا ملبہ جس کو ریکیج کہتے ہیں اس کو ملائیں گے تو تب ہم کلیم کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ 5 جہازوں کا سارا ڈیٹا کنفرم ہے، 6ٹھے جہاز کا ریکیج ابھی کنفرم نہیں ہو رہا. اوکے. تو آپ امیجن کریں گریس ان دا ڈیسیژن میکنگ کہ آپ جمپ نہیں کر رہے گن، آپ صرف ٹریگر ہیپی نہیں ہے کہ بس فٹافٹ اناؤنس کر دیں. تو میں نے نیوز جب بریک کی تھی ایک چینل پر تو میں نے کہا تھا کہ 6 ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن میں آپ کو آفیشلی 5 کنفرم کر رہا ہوں، اور میری دعا ہے اور یا میرا تجزیہ ہے کہ 6ٹھا بھی آئے گا. وہ 6 بعد میں آ گئے. پھر اس کے بعد میرے لیے ایک اور ایڈیشنل ایک فارچونیٹ ایکٹیویٹی یہ ہوئی کہ پورا سال میں نے اس پر ریسرچ کی ود اسپیشل پرمیشن آف دی ایئر فورس. میں نے 6 تاریخ کو ہی پورا سال گزرنے کے بعد ایک ڈاکومنٹری اپلوڈ کیا، اس کا ٹائٹل بھی یہی تھا، دی 80 ریالٹی. دیٹ مینس میں نے پورے سال میں کنکلوڈ کیا ود دی ہیلپ آف کورس کائنڈ اپروول آف دی ایئر فورس کہ میں نے وہ کنکلوڈ کیا، ڈاٹا دیکھا. دیکھنے کے بعد obviously 80 تھا،
اور مجھے یہ اطمینان اور خوشی اور پرائیڈ ہوا کہ اگلے دن ہی ایئر وائس مارشل طارق غازی نے انہوں نے آ کے کنفرم کیا کہ ہم اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں 80. اور آخری بات بڑی امپورٹنٹ میں تھوڑی سی ایڈ کرتا چلوں کہ میں پورا سال پاک فضائیہ سے ہمبلی ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ کو ری وزٹ کرنا چاہیے کلیم کو, اور ظاہر ہے پاک فضائیہ کی طرف سے جواب ہوتا تھا کہ نہیں ہم موو آن کر گئے ہیں, کامبیٹ اوور ہو چکی ہے, ہم تو اگلی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو میں ان سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ نے اپنی گلوریفائی کرنے کے لیے ری وزٹ نہیں کرنا, آپ نے تاریخ ریکارڈ کرنی ہے اور آنے والی نسل کو وہ ڈیٹا دینا ہے جو سچ ہے. تو الحمدللہ میرے جیسے تو 100 اور بھی لوگ ڈاکومنٹری بنا لیں, وہ اتھینٹیکیٹ نہیں ہو سکتے جب تک پاک فضائیہ اس کو انڈورس نہ کرے. تو میرے لیے آنر ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے پاک فضائیہ نے اس کو ری وزٹ کیا اور اب الحمدللہ 80 پہ کھڑے ہیں. جو رافیل کی آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ بہت ہی, آج بھی میں کہتا ہوں کہ بہت پوٹنٹ, ویری لیتھل اور بہت قابل جہاز ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس رات 85 جہاز آئے, فرنٹ پہ سارے رافیل انہوں نے رکھے تھے. اس کا 2 پرانگ مطلب تھا, ایک ہماری طرف A2 گراؤنڈ سٹرائک کرنا جو بھاولپور کے خلاف اور باقی جگہوں پہ ہوئی تھی, اور دوسرا ہمارے کسی جہازوں کو نشانہ بنانا. تو وہ جا کر اپنی ویڈیو ریلیز کرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے دنیا کو کہ ہم نے سو کالڈ دہشت گرد ایک ملک ہے, ہم نے اس کو سبق سکھا دیا. تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیابی نہیں, الٹا ان کو 8 جہاز اپنے نہیں لینڈ کیے ان کے واپس. اور اچھا, اس مارکہ حق کے بعد ریئر ایڈمرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت اپنے جو اس کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ تو کھل کے سامنے آ گئی کہ کس طرح سے پاکستان نے اس کو شکست دی. 80 از واٹ دا ریکارڈ از. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ان کے ڈفرینٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر, جو براموز میزائل کے اوپر جو ان کا جو وہ نظام تھا سیٹلائٹ کا, پھر وہ جو انفارمیشن وارفیئر جو ساتھ ساتھ لڑی جا رہی تھی وہ جس طرح سے کی گئی, اس کے بعد اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ اب بھارت مزید اپنے دفاعی نظام کو بہتر کر رہا ہے اور کسی قسم کے بھی اب پاکستان کی طرف حملہ یا کسی فالس فلیگ آپریشن سے پہلے وہ اسے کئی بار سوچنا پڑے گا. جی بالکل, یہ تو ملٹری میتھڈالوجی میں ایک بڑی کلیئر چیز ہے کہ نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور اینیمی. وہ جو کہتے ہیں کہ شکست کھایا ہوا جو دشمن ہے وہ ذرا اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ مزید اسکیمنگ کر رہے ہیں, مزید کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا آپ دیکھیں کنٹینیوم ہے کہ پہلے جب کارگل کے بعد سے یہ ایک مسلمہ حقیقت بن گئی تھی کہ دیر از نو اسپیس آف وار نیوکلیئر انڈر ہینگ کے ہوتے ہوئے, کیونکہ نیوکلیئر پاورز اگر جنگ لڑنے پر آ جائے تو ایک انتھنکیبل ڈیمیج ہو سکتا ہے, میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن اس کو کہا جاتا ہے. تو گریجولی آپ دیکھیں کہ 2016 تک ریسٹرینٹ رہا, پھر انہوں نے ایک فالس فلیگ کا اکراس لائن آف کنٹرول جو ہے وہ دعویٰ کیا, پھر وہ انکریمنٹل بی جے پی اور ہندوتوا اور ان کا حوصلے اتنے بلند ہوتے گئے کہ انہوں نے 2019 میں سرجیکل اسٹرائک ہی کر ڈالی پریکٹیکلی, لیکن منہ کی کھائی. اس سے بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا, اور پھر ابھی 2025 میں جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے, اور اس سے بڑھ کے ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. اب میرے خیال میں اینیمی ری تھنک کرے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے نیول سیکٹر میں تو وہ نہیں آ سکے, لیکن اب خفت مٹانے کے لیے وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ سندور 2 جو ہے وہ نیوی سے شروع ہوگا اور میری ٹائم سیکٹر میں ہوگا. تو میں ان کو یہ میڈیا کے تھرو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر سندور 2 سمندر پہ ہوگا تو بنیاد البرسوس 2 بھی آپ جو ہے وہ اسی شدت کے ساتھ سمندر پر دیکھیں گے, اور یہاں پہ بھی ان کے اندازے جو ہے وہ غلط پڑ جائیں گے اور ان کو 10 گنا جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا. تو وہ اپنی اسکیمنگ کر رہے ہیں, اپنا کانسیپٹ آف آپریشن جو ہے وہ ریفائن کریں گے. وہ ایسی کوئی چھپ کر وار کریں گے یا تو جس کے اندر وہ کوئی چھوٹی وکٹری لے کے اور اس کو اپنے میڈیا کے تھرو جو ہے وہ بہت پروجیکٹ کریں, اور مگر جو ان کا جو پولیٹیکل پرپز ہے وہ حل نہیں ہونے والا. یہ ان کو بالکل پتہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی اپنے کشمیر پہ اور جو کور ہمارے ایشوز ہیں ان پہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب اور ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. بات ہو رہی ہے 1 سال جب کمپلیٹ ہوا ہے مارکہ حق کا, تو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب. آج جب کہ ہم مارکہ حق کی 1 سال کی اینیورسری منا رہے ہیں, سو وی ور جسٹ ری لیونگ دا مومنٹس ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کے ساتھ اور جاوید اقبال صاحب کے ساتھ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمیشہ اس پورے مارکہ حق کے دوران ہم نے دیکھا جو بنیان مرصوص آپریشن جب کنڈکٹ ہو رہا تھا کہ جب اس کی انفارمیشن دی جا رہی تھی تو کہا جا رہا تھا وی آر گیونگ اے ویری کیلکولیٹڈ ریسپانس, دا نمبر از 80.
تو یہ کیلکولیٹڈ کیوں؟ دشمن ہے, اس نے آپ پر حملہ کیا ہے, وہ آپ کو ہمیشہ نیچا دکھانا چاہتا ہے. اب تو موقع تھا, بیکاز پاکستان از ناٹ این اگریسر, اگریشن تو انہوں نے کی تھی, تو وائی ڈو وی آلویز کیپ اٹ کیلکولیٹڈ؟ Why we always keep it calculated? Because we want to remain on the right side of international law. تو دیکھیے اس میں سب سے اہم جو پاکستان نے جو ڈپلومیٹک ہیفٹ اچیو کیا اور ہمارے نیریٹو کو ٹریکشن ملی, اس کی وجہ یہ تھی کہ وی ور کنسٹروڈ رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ. صحیح. اور پاکستان نے اس بار ان کی جو فالسوٹ ہے اس کو ایکسپوز کیا اور دنیا کے سامنے یہ سب سے پہلے رکھا کہ آپ یو این یا کسی اور ایجنسی سے اس کی تحقیقات کرا لیں. جو آپ نے دہشت گردی کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے پہلگام میں, اور وہ ناکام ہوئی. اور پاکستان کا تو پورا نیریٹو اس پہ مبنی تھا کہ ہم ایگریسر نہیں ہیں, ہم تو آرٹیکل 51 اس کے تحت سیلف ڈیفense کا رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور وہ بھی ملٹری ٹارگٹس کے خلاف. دیکھیے اس بار انہوں نے انڈر نیوکلیئر اوور ہینگ جو اسپیس پرائز اوپن کرنے کی کوشش کی ہے, یہ بہت خطرناک مضمرات کا حامل تھا. ڈوئل یوز نیوکلیئر کیپیبل برہموز استعمال کرنا, چاہے وہ سیولین ٹارگٹس کے خلاف ہو, یہ ایک نیوکلیئر روبیکون کراس کرنے کے مترادف تھا. اور بھارت ہمیشہ سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے لیے کنونشنل انسٹرومنٹ وہ سمجھتا تھا 3 اسٹرائک کور میکنائز جو سارے پاکستان کے خلاف اس وقت ہیں ڈپلائڈ, اب اس کو ری آرگنائز بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ایک ایسی جنگ میں انوالو کرے جہاں پہ اس کا ایک تو ڈسٹرکشن کاز کرے, دوسرا کوئی ٹیریٹوریل کوئی آبجیکٹیوز اچیو کرے جس سے وہ دنیا کے سامنے یہ وار ٹرافی کے طور پہ لہرا سکے اور پاکستان کو براؤ بیٹ کر کے فرام اے پوزیشن آف ویکنیس نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لائے. مگر پاکستان کے ایک جامع ٹرائی سروس رسپانس نے اس ساری چیز کو ایک سدا بصحرا ثابت کیا. اور سب سے پہلا رسپانس جب پاکستان ایئر فورس نے دیا تو 8 ان کے جہاز جب زمین بوس ہوئے تو دے گاٹ دا میسج, بٹ نیکسٹ ڈے انہوں نے اس کو دوبارہ ایسکیلیٹ کیا, اپنے ہیروپ ڈرونز بھیجے اور اس کے بعد جو میزائلز بھیجے وہ بھی نور خان, بولاری, جیکب آباد, تو وہ بھی ایک ایکٹ آف پرووکیشن تھا. تو پاکستان نے اس کے باوجود بہت ریسٹرین کیا اور لائن آف کنٹرول پہ پاکستان نے صرف کیو پی کیو رسپانس کیا, اور اس کے نتیجے میں بریگیڈ کوارٹرز, نوشہرہ, اڑی, وہ سب تباہ ہوا. 50 کے لوگ ان کی کیجولٹیز ہوئی جو انہوں نے کبھی میڈیا میں نہیں بتائیں. اور اس کے بعد 10 کو جو اپوتھیوسس تھا اس سارے ایونٹ کا, وہ تھا بنیاداً مخصوص. اور وہاں دیکھیے انہوں نے نیوکلیئر کیپیبل میزائل ہمارے علاقے پہ بھیجے, اور پاکستان نے وہاں پہ راکٹ گائیڈڈ آرٹلری فتح 1 فتح 2 کا استعمال کیا. اینڈ ہیڈس آف ٹو ایئر فورس, ان کے جس طریقے سے انہوں نے اپنی انوویشن, نیٹ ورک سینٹریسٹی اور اپنے میزائلز کا بہترین استعمال کیا. S-400 کو ٹارگٹ کرنا ایک ایئر فورس کے میزائل سے, دیٹ ٹک سم ٹیکنگ, اور اس کے بعد وہ ریٹل ہوئے انڈینز, اینڈ دین دے started thinking of ending this conflict. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ جو پاکستان کو سمجھتے ہیں, پاکستان وہ نہیں, پاکستان کا دفاع انتہائی مضبوط ہے. خالد شرسی صاحب, اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے ابھی جاوید اقبال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دشمن جو ہے اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے جو شکست خوردہ ہوتا ہے وہ پھر زیادہ ہی وار کرتا ہے. ہماری جو اس وقت اسٹرینتھ ہے پاکستان ایئر فورس کی, اس میں ہم نے J-35 کا بھی ذکر سنا ہے کہ وہ بھی بہت جلد آئیں گے. So now when we compare to the technology that India has, and I'm sure, I don't know کیا وہ رافیل کے حوالے سے کس قسم کی ٹریننگ دے رہے ہیں, یہ تو آپ لوگ زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں, تو کس طرح سے ہم میچ کر رہے ہیں ان کی ایئر فورس کے ساتھ؟ دیکھیے بس نادیہ, یہ وہ زمانہ گیا جو ہندوستان ہماری ایئر فورس کا سمجھتا تھا, کیونکہ اوور لاسٹ 78 ایئرز ہماری ایئر فورس ڈیفینسو اور ریئیکٹیو. میں بھی ایئر فورس میں رہا تو ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے اور ویری سلیکٹیو اوفینس کرنا ہے. یہ اب وہ ایئر فورس نہیں رہی, یہ ایک ڈسرپٹیو ایئر فورس ہے, یہ ایک گیم چینجنگ ایئر فورس ہے. یہ وہ ایئر فورس ہے جو انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لے کے جو ایسکیلیشن لیڈر کو بھی انشاءاللہ اپنے ہاتھ میں نہ صرف رکھا بلکہ رکھے گی آئندہ.
जिसका मतलब ये है कि सिर्फ हम इशारा कर रहे हैं कि जो आप कह रही हैं कि मैं कैलकुलेटेड, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं भी जवाब देना चाहूंगा। एयर वाइस मार्शल तारिक ने कहा था, उन्होंने कल ये मतलब ये कहा था कि मैंने अपनी जो डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में जो मैंने कहा है ना, दी 80 रियलिटी, उसमें मैंने ये कहा है और मैंने रिसर्च भी की कि उस 10 तारीख को हमारे ड्रोन्स दिल्ली तक उड़ रहे। आईपीएल का मैच था, हम उसको टेक ऑन नहीं किया हमने। हमारा एक चिनू हेलीकॉप्टर उनका हमें नजर आया पेन के अंदर, हमने नहीं उसको टारगेट किया। हमने दिल्ली के ऊपर किसी मिलिट्री को भी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये नहीं किया कि हिंदुस्तान कल को प्रोपेगेंडा ना करे कि जी हमारे दिल्ली के अंदर कैपिटल को टारगेट किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आगरा एयरबेस के ऊपर उनका एक A50 ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एक उनका जहाज था। ये वाइट बॉडी ऑलमोस्ट बोइंग जैसा होता है, उसके ऊपर रेडार लगा होता है। जो बॉडी है वो रशियन थी और उसके ऊपर जो रेडार था उन्होंने इजराइल मॉडिफाई कराया हुआ था। वो हमें आगरा के ऊपर रनवे पे नजर आया, हमारे ड्रोन ने लॉक कर लिया, तो बड़ा आसान था उसको न्यूट्रलाइज करना। और ये बहुत बड़ा इंडिया का एक और प्राइड हम तोड़ते, और क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक उसका एसेट था, तो अगर हम न्यूट्रलाइज करते उसको, हिंदुस्तान को मौका मिल जाता ऑल आउट जंग करने का, क्योंकि बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन होती। तो ड्रोन को पाक फ़िज़ाइया के सरबराह पे, क्योंकि ऑपरेशन रूम में थे और सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि 20 दिनों से वो घर नहीं गए थे, तो वहीं उन्होंने ऑर्डर किया कि इस ड्रोन को पुल बैक कर लें, यानी अटैक को कंटिन्यू नहीं करना। उसकी वजह ये थी कि हम खुद इनिशिएटिव लेके कोई जंग इस मुल्क पर, पाकिस्तान पर थोपना नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से एस्केलेशन हो जाए। तो इसको मैं भाई जो उन्होंने कल कहा था, मुझे ये समझ आई है उसकी। सही। जावेद इकबाल साहब, जो जस्ट नेवल फायर पावर का वो जिक्र करते हैं भारतीय, और वो कहते हैं कि अब मैरिटाइम विल बी द नेक्स्ट थिएटर, तो क्या वो पाकिस्तान की जो नेवी का साइज है एज कंपेयर टू इंडिया, वो किस हद तक कम है, और क्या वो ये समझते हैं कि they can face the navy because they've never faced it? जी बिल्कुल, ये उनका एक मैं समझता हूँ कि एक हाइपोथेसिस है, एक मफरूजा है। आपने देखा कि पिछले कुछ 15-20 सालों से वो इस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि जी अब चूंकि बॉर्डर जो हैं वो फेंस हो चुके हैं, तो अब वो मतलब पाकिस्तान की तरफ से वो एक दहशतगर्दी अब समुद्र के रास्ते से होगी और उसको भारतीय बहरिया जो है वो काउंटर करेगी। वो इस चीज को काफी प्रोपगेट करते हैं। और इसी तरह कन्वेंशनल डोमेन में भी वो कहते हैं कि जंग की सूरत में हम कराची को ब्लॉकेट कर देंगे, गवादर को तबाह कर देंगे। लेकिन जब चिप्स डाउन थी और जब ये करने का मौका था, तो उस वक्त तो उनसे एक कदम आगे नहीं उठाया गया, बल्कि जब टेंशन फेज चल रहा था 7 मई से पहले, अभी वॉर फाइटिंग शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त उनका एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मोस्ट मॉडर्न P8I जो है वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बाद एड्रेस कर रहा था। तो उसको पाकिस्तान नेवी के जो यूएवी ने लॉक किया और उसको हमने उसकी वीडियो रिलीज की कि तुम निशाने पर हो, और उसके बाद से वो फिर नजर नहीं आया कभी, हमारे पानियों के पास नहीं पटका, और ना ही जब जंग शुरू हुई तो उन्होंने ये मैरीटाइम थिएटर का इस्तेमाल किया। तो उनको भी पता है कि थिएटर बहुत लिमिटेड है। देखें, फोर्स डिस्पैरिटी हो सकती है, लेकिन इसमें वो क्या अपना सब कुछ मालूम होता, सब कुछ साजो सामान तो नहीं लेके आ सकते। उनकी ईस्टर्न कोस्ट है, उसको उन्होंने डिफेंड करना है। हमारे सबमरीन जो है वो उनकी ईस्टर्न कोस्ट को भी जाके निशाना बना सकती हैं। तो यहाँ पे एक लिमिटेड एसेट्स वो लेकर आ सकते हैं, और उसमें वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान नेवी की जो एक एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल स्ट्रेटजी के तहत हमने दूर मार एक पावर रखी हुई है, ताकि दुश्मन जो है वो इस एरिया में दूर से घुसने की कोशिश ही ना करे और उसको वहीं पे निशाना बना दिया। सही। लेकिन अगर फिर भी कोई लीकर्स वगैरह आ जाते हैं, तो जो इनर पैटर्न है हमारा, उसमें उनको शिकार किया जा सके, उनके बहरी जहाजों को, उनके वो जो फाइटर एयरक्राफ्ट अगर वो कोई लॉन्च करते हैं या मेरी टाइम एयरक्राफ्ट, तो ये 2 लेयर स्ट्रेटजी है, एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनायल। इसकी इफेक्टिव का उनको बिल्कुल अच्छी तरह पता है, क्योंकि ज्योग्राफी की अहमियत है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के क्राइसिस में बड़ी क्लियरली सामने आई है कि अगर उन्होंने इंडियंस ने हमारे पानियों में ऑपरेशन करना है, तो वो अपने शोर से वो कई हजार मील दूर आके वो ऑपरेशन करेंगे। हम तो इधर ही बैठे हैं ना, बिल्कुल, हमें तो कोई लॉजिस्टिक चैलेंज नहीं है, उनके लिए लॉजिस्टिक चैलेंज है। तो उनके कोई भी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज अगर हमने हिट कर दी, तो दे विल हैव टू रिकॉइल, और उनकी पूरी जो सी ट्रेड है वो एक्सपोज हो जाएगी। उनका गुजरात का जो मैरीटाइम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो एक्सपोज है, गल्फ से उनकी ट्रेड एक्सपोज है। तो एक कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन जब उन्होंने किया तो वो पीछे हट गए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब और रेयर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो दिफा नज़र आया, भारत को जिस तरह से शिकस्त दी गई 1 साल कबल, उसने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को पूरी दुनिया में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को जो लोग शायद नहीं भी मानते थे और दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन अस, वो भी हम मानने को तैयार हैं। तो दिफा किसी भी मुल्क का अगर स्ट्रॉन्ग हो तो उससे फिर वो मुल्क इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली द बेस्ट इंश्योरेंस आपका दिफा होता है, और हमारे तो फाउंडिंग फादर ने कहा है कि वीकनेस इनवाइट्स एग्रेशन, सो वी हैव टू कीप आवर पाउडर ड्राई। अभी ये जिक्र कर रहे थे एडमिरल साहब, गुजरात में जो उनका इंडस्ट्रियल जोन है, तो मेरा ख्याल है उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में वो दर्द अभी तक जिंदा होगा जो कि INS कुकड़ी को तबाह करने से हुआ था। ये इंडियन फ्रिगेट था 71 में, आपको याद होगा कि उन्होंने कराची की बंद में हमले शुरू कर दिए थे, और उसके बाद उनमें शिद्दत लाने का सोच रहे थे, मगर जब INS कुकड़ी ने वो फ्रिगेट को सिंक किया तो 176 उनके सेलर वो उनकी कैजुअल्टीज हुई, और वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ा लॉस था। तो मेरा ख्याल है वो इस वक्त मैरी टाइम की तो सिर्फ वो गीदड़ भभकियाँ ही दे रहे हैं। जो अगली जंग मैं समझता हूँ वो होगा, वो अपने गैप्स को फिल कर रहे हैं, और दैट विल बी इन द लॉन्ग रेंज वेक्टर्स में भी, कि मिसाइल वॉरफेयर दैट विल गेन मोर जो उसकी ट्रैक्शन, और उस पे हमें ये तैयार रहना चाहिए कि वो कैसे मल्टी डोमेन नेटवर्क हो रहे हैं, थिएटराइजेशन की तरफ जोर दे रहे हैं, रुद्रा ब्रिगेड्स क्रिएट कर रहे हैं, IBGs को रिकन्फिगर कर रहे हैं, कंबाइंड आर्म्स टीम जो जल्दी हरकत करे, लॉजिस्टिक टेल को कम करके और निबल कर लें टेरिटरी, और उसके बाद उसको वो शो करें। तो इसके लिए प्रिपेयर्डनेस इज़ द बेस्ट की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसकी डोमिनेशन, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिसिटी, और इस पे हमें प्लेटफॉर्म BVR वो सारा एक सिस्टम और सिस्टम अप्रोच के तहत काम करना है, और न सिर्फ सिंगल स्पेसिफिक सर्विस बल्कि ट्राई सर्विस लेवल पे हमें ये इंटीग्रेशन लानी है। और क्लाउड तो डेफिनेटली हमारा बड़ा है। स्पेसिफिक आंसर टू योर क्वेश्चन इज के लुक एट द डिप्लोमेटिक हेफ्ट पाकिस्तान गॉट, उसके बाद उसको एक सीरियस इंटरलोक्यूटर के तौर पे लिया गया, उसने डिप्लोमेसी में एक किरदार अदा किया, एक सीरियस क्रेडिबल मिडल पावर के तौर पे। उससे पहले आपको याद होगा कि ईरान की बात भी हो जाती थी डिस्पाइट बीइंग सैंक्शन, तुर्किया की बात होती थी, इवन काजाकिस्तान जैसे ममालिक उन्होंने अपना फ्लेक्स करना शुरू कर दिया था विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SCO एंड ऑल। पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं होता था। तो अब मई 25 के बाद पाकिस्तान को एक मिडल पावर का दर्जा मिला है। सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क ने ये सही जाना कि उसको एक फॉर्मलाइज कर दे जो एक रिलेशनशिप था, क्योंकि दे नो कि पाकिस्तान के पास क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो इट्स अ मेजर ऑफ पाकिस्तान सक्सेस इन ऑपरेशन मार्का-ए-हक, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये डिप्लोमेटिक क्लाउड मिला और पाकिस्तान ने अपने पत्ते अच्छे खेले, और आज एक ऐसा मुल्क है जिसका तेहरान, रियाज, बीजिंग, अंकरा, ऑल इम्पोर्टेंट जो कैपिटल्स हैं रीजनल और ग्लोबल, उसमें असर रसूख है। सर, मैं जिक्र करना चाहूँगी खालिद चिश्ती साहब कि अफ़गानिस्तान जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है वो बड़ा हॉट रहा, और वहाँ पर भी बिल्कुल जिसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई। इसी तरह से अभी जो ईरान जंग के अंदर आपने देखा होगा कि इज़राइल की जानिब से जब किसी किस्म का बयान आया तो फिर पाकिस्तान ने भी इस बयान का जवाब दिया था कि वी आर रेडी और हमारी तरफ कोई देख नहीं सकता। आप समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पर नहीं है, बल्कि इज़राइल भी पाकिस्तान को एक ख़तरा समझता है, लेकिन जो पाकिस्तान ने अपना दिफा अब तक एग्जिबिट किया और जिसे कहते हैं ना कि अब वो आने वाले वक्तों में एक तारीख रकम हो चुकी है, सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे ऑल्सो हैव ए लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड ऑल, लेकिन पाकिस्तान से खतरा है उनको भी। नादिया साहिबा, पाकिस्तान और इजराइल का कोई सरप्राइज नहीं है कोई इस तरह। वो इसलिए कि मैं एज ए यंग फाइटर पायलट जब एयरफोर्स मैंने ज्वाइन की थी तो मेरी कुछ अर्सा ड्यूटी लगी थी चकलाला एयरबेस पर, क्योंकि हम न्यूक्लियर प्लांट जो हमारा वहाँ था कोटा, उसको डिफेंड करने की हमारी जिम्मेदारी पाक फ़िज़ाई को दी गई थी। और उस वक्त भी हमें बताया गया था कि 2 मुल्कों से हमें ख़तरा है, हमारे न्यूक्लियर प्लांट को।
ایک انڈیا کی طرف سے اور ایک اسرائیل کی طرف سے. تو ہمیں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا جب اسرائیل پیچھے ہوتا ہے انڈیا کے. آپ نے دیکھا ابھی بھی جو ڈرونز آئے تھے وہ انڈیا کی طرف سے, اس کے پیچھے اسرائیل کا تھا سارا سپورٹ. تو وہ ہم تیار ہوتے ہیں, ہم نے اس کو جس کو کہتے ہیں نا ٹیکن انٹو دی فارمولا. الحمدللہ کسی سٹیج پہ ہم نے یہ نہیں کیا. ابھی بھی آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا ایگزیبٹ, تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک ہے لیکن آپ کے ویورز کو میں یاد کرا دوں کہ جب ایرانی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو دے ور اپریہنسو کہ ہمیں, کیونکہ جب مذاکرات ناکام ہوئے تھے, جے ڈی وینس جب یہاں آئے ہوئے تھے تو ان کو, ہمارے دوستوں کو جو ایرانی فارن منسٹر اور اسپیکر آئے ہوئے تھے, ان کو خطرہ تھا کہ ہمارے جہاز کو واپسی پہ اسرائیل نشانہ بنائے گا ان کے واپس جاتے ہوئے. تو ہماری جو پاک فضائیہ تھا, پورا فلیٹ جو تھا ان کو چھوڑنے گیا تھا وہاں اور ویل انٹو ایران گیا تھا. اور وہ بہت رسکی مشن اس پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ اگر وہ ایکچولی فزیکل اٹیک ہو جاتا تو ان کو کلیئر کٹ کلیئرنس تھی کہ ان کو پروٹیکشن اپنے مہمانوں کو کرنا ہے, آپ نے کوئی چانس نہیں لینا ہے. ہم انڈیا کی طرح نہیں بہیو کرتے کہ ایک گڈ ول ایئر کرافٹ شپ گیا ہوا تھا ان کے گڈ ول وزٹ پر, جس میں انڈین پریزیڈنٹ بھی موجود تھے, اور اس کو سیل آف کروا دیا جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد. اور سری لنکا کے بارڈر کے پاس امریکہ نے ایک ٹورپیڈو مارا سب مرین سے اور اس کو تباہ کیا. 160 کے قریب سیلرز ایرانی شہید ہوئے, اور انڈین نیوی ریسکیو کے لیے نہیں گئی تھی, سری لنکن نیوی گئی تھی ریسکیو کے لیے. تو صرف میں کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک اونرس آف آبلیگیشن رسپانسبلٹی اور ہے, اور انڈیا کی اور طرح کی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک وار تھیٹر میں جا کر کے اور جو ہے وہ چھوڑ کر کے اسکارٹ کر کے آنا, اس کے بارے میں بھی بڑے آرٹیکلس چھپے ہیں, آئی ایم شیور ناظرین کے لیے بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ اگر وہ اس کو پڑھیں گے تو دے ول انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کا دفاع کتنا اسٹرانگ ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ایئر کامانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوہ صاحب, اور ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. جاوید اقبال صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کے خیال میں, کیونکہ اس کا ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑا کلوز کنیکشن ہے, اینڈ دین وی نو اباؤٹ دی I2U2 گروپ آلسو, ڈو یو تھنک کہ انڈیا ان دا نیئر فیوچر اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ انڈیا ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری پکڑے ہوئے ہے, اور پھر وہ اس کو وارن کرتے ہیں. بالکل درست فرمایا, اور اس کا پاسبلٹی ہمیشہ ہے, اور اس کا جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ میری ٹائم ڈومین, تو اس دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ میری ٹائم ڈومین میں فل فلیج آپریشن تو نہیں, لیکن کوئی اس طرح کا فالس فلیگ کر کے کوئی ہائی امپیکٹ آپریشن, ہائی ویزیبلٹی آپریشن کریٹ کر کے, چاہے وہ ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہو, چاہے وہ کسی اور کانٹیکس میں ہو, وہ یہ ضرور ایک اپر ہینڈ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے بھی وار گیم کی ہوئی ہیں, اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے کہ وار پلانز اپنے ریفائن کیے جاتے ہیں, ٹریڈیشنل وار فائٹنگ کے بھی, نان ٹریڈیشنل تھریٹس کے لیے بھی. اور اس میں جو آپ نے صحیح کہا کہ اسرائیل کا اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, جیسے فادر لینڈ مدر لینڈ والی اسٹیٹمنٹ, اور اس کے بعد جو افغانستان سے جو پاکستان پہ جو ایک جنگ مسلط کی گئی, خاص طور پہ سندور میں ناکامی کے بعد. تو اس کے اثرات میری ٹائم تھیٹر میں بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل بھی جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے پنجے جو ہے وہ انڈین اوشن کی طرف, گلف کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی. تو آپ نے دیکھا کہ ہارن آف افریقہ پہ جو انہوں نے ایک بربرا پورٹ, اور وہاں پہ ان کی پریزنس ایک نظر آئی اسرائیل کی, وہ بھی ایک چوک پوائنٹ ہے باب المندب سے تھوڑا سا اندر ریڈ سی کے اندر. تو اس میں ضرور اس میں کوآرڈینیشن میں میری ٹائم ڈومین کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان نیوی اور پاکستان فورسز ول بی ریڈی فار دیٹ. صحیح. بریگیڈیئر صاحب, جو ڈرونز کا استعمال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو کامبیٹ کے اندر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی ایران جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ڈرونز کا استعمال کیا, اور اسی طرح سے جس طرح سے ذکر خالد چشتی صاحب بھی کر رہے تھے کہ مارکہ حق میں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیز میزائلز اینڈ ڈرونز بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ ہارڈ ویئر ان اے کامبیٹ آپریشن؟ Yes, they have emerged as important ایمرجنگ ٹیکنالوجی. مگر یہ ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے, جب وہ ڈپلوائے ہوتی ہے تو پھر اس کا اینٹیڈوٹ بھی آتا ہے. اب یوکرین جنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرینین جو FPV ڈرونز ہیں اس کا انہوں نے توڑ نکالا ہے رشینز نے. سو یہ کنٹینیول ایک ڈائلیکٹیکل اس میں تھریٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے اینٹیڈوٹ ہوتے ہیں. تو ڈرونز جہاں تک ایک خطرناک مولک ہتھیار کے طور پہ سامنے آیا ہے, لو کاسٹ کی طرف بھی ایک اس کا ہے, کیونکہ اگر کسی نے ایسی میٹرک جنگ رکھنی ہے
اور جس طرح ایرانیوں نے کیا ہے تو یہ اس کے لیے بھی ایک بہترین ہتھیار ہے. مگر پھر اس کا اینٹیڈوٹ بھی ہے, سافٹ کل ہارڈ کل دونوں طریقے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 84 ڈرون ان کے مار گرائے تھے اور کسی نے کوئی خاطر خواہ ہمارا نقصان نہیں کیا تھا. تو اب چونکہ ہم بھی وہ کر رہے ہیں تو اور یہ اٹ کٹس بوتھ ویز. اگر پاکستان نے ان کا اس قسم کا سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا ہوتا تو جو کانفلکٹ, وہ ایک ریڈار ہوتا ہے جو ایویشن کو ٹریفک کو مانیٹر کرتا ہے, تو اگر اس جنگ کا آپ نقشہ یہ 4 دنوں کا کریں جو ایریل ٹریفک تھی ایویشن کی, تو جو نارتھ تھا, نارتھ آف انڈیا, وہ سارا خالی لگ رہا تھا, اور ساؤتھ یہاں بامبے وغیرہ وہ اسی طرح پر تھا. اگر ایک بھی وہاں سویلین انفراسٹرکچر کو مار دیتے تو پھر آپ دیکھتے کہ وہ خالی ہو جاتا. اور اب اکارڈنگ ٹو ریسرچ انڈیا کو ان 4 دنوں میں $84 ارب کا نقصان ہوا اکنامکلی. تو وہ آپ امیجن کر سکتے تھے کہ وہ کیا انڈیا کوڈ ہیو کاؤنٹینس دیٹ لاس. تو ان کو بھی وہ سوچنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیاں جو وہ لائیں گے ہمارے خلاف تو اس کا اینٹیڈوٹ بھی ہے. اور ڈیفینیٹلی اب تو یہ ان مینڈ ایریل ویپن سسٹمز تینوں, ابھی نیوی میں بھی سیز پہ بھی ایسی ہم نے دیکھا ہے ان مینڈ انڈر واٹر سسٹمز. آپ نے ہرمز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایرانینز استعمال کر رہے ہیں. پاکستان بھی وہ چیز دیکھ رہا ہے. اب تو یو جے وی اس کا زمانہ ہے, ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل سسٹم. چونکہ ٹینکس تھریٹنڈ ہیں تو وہ ایسا سسٹمز ہیں جو کہ اس کو ایک پورا پروٹیکٹیو سوٹ دیا جائے گا تاکہ وہ گراؤنڈ پہ اگر ہونا ہے کوئی منور تو اس کو بھی وہ قابو کر سکے. اور obviously ایئر میں تو ہے نہ صرف دیز لو کاسٹ ڈرونز بلکہ ہائی کاسٹ. سو پورا جو مینیو ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے. اور یہ فیوچر وار چونکہ اس جہاں سے اب ختم کیا ہے انڈیا بھارت نے, وہاں سے آگے شروع ہوگی. ہونی نہیں چاہیے, مگر چونکہ وہاں ایک ریشنل ایکٹر نہیں ہے جو کاسٹ بینیفٹ ایکویشن کو ریشنل معنوں میں دیکھتا ہے. وہاں پہ ایک آئیڈیالوجی ہے ریپڈلی ایکسٹریمسٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی, جو کسی بھی طرح جس کا نفوذ اس وقت ان کی انڈین آرم فورسز میں بدقسمتی سے ہو چکا ہے. تو بی جے پی ڈریون پروموشنز ہو رہی ہیں, اور جو اے پولیٹیکل ایک ملٹری ہوتی ہے جو کہ پروفیشنل ایڈوائس دیتی ہے بیسڈ اپون پروفیشنل میرٹ, وہ نہیں ہو رہا. یہاں خطرہ لگ کرتا ہے کہ کوئی ایسی جنگ کی طرف ان کا دوبارہ رجحان نہ ہو جو سمجھیں کہ نیوکلیئر نیبرز کے درمیان کوئی جنگ پاسبل ہے. یہ ایک فیلیسی ہے جس سے انڈیا کو ڈس ابیوز کرنا ہے, اینڈ the best antidote to that is a state of preparedness. صحیح. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا, ریئر ایڈمرل صاحب آپ کا, ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب آپ کا. بہت بڑا اسٹریٹجک فیل کہلائے گا بھارت کا. ایک ایسا ملک جو پلان کرتا ہے کہ وہ کسی ایک ملک کے اوپر ایک آپریشن لانچ کرے گا اور اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے, کتنی پلاننگ جاتی ہے اس میں, اینڈ بری طرح فیل ہو گئے. 80 از دا نمبر. اس کے بعد بھی اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کا سامنا کر سکتا ہے تو پاکستان کے دفاع انتہائی اسٹرانگ بھی ہے, اور اس میں وہ ریزالو بھی ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ اگر دیکھے گا تو اسے یقیناً شکست خوردہ ہی ہونا پڑے گا. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.